آپ کا کلیم یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کی وجہ سے، جناب باجوہ صاحب کی وجہ سے، ان سب نے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گرائی تھی اور پاناما کیس بنا تھا. یہ واقعی جسٹس ثاقب نثار صاحب، جناب باجوہ صاحب، یہ سارے لوگ ملوث تھے؟ جاوید بھائی اگر مجھے ٹائم دیں میں حقائق سے پردہ اٹھاؤں. ٹھیک. شاید نواز شریف صاحب حیا میں ان لوگوں سے پردہ نہیں اٹھاتے، اور میں اس چیز میں یہ قومی مجرم ہے جو جس کردار کا میں نام گنوں گا، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں تو ابھی وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا 92 میں اسمبلی کیسے ڈیزالو ہوئی، 97 میں کیا سازش ہوئی نواز شریف کے اوپر، کیوں پرویز مشرف نے ایسے کیا، اور اب آئے اس دور میں. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب آتے ہیں 2008 میں، مشرف ان کو کہتا ہے کہ جی یہ سیٹیں ہیں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی سیٹ کے بدلے نہیں آنا چاہتا ہوں، جو ووٹ ملے گا میں اس پہ. نہیں ملا بے نظیر صاحب اب مساق جمہوریت میں، ورنہ اس وقت بھی نواز شریف. انہوں نے کہا میں کیسے تمہارے خلاف میں عدالت جاؤں، تمہیں میں مانوں نہ، تم نے آئین توڑا ہوا ہے، میں تمہارا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے آفر کی میاں نواز شریف کو. میں اس وقت کے DGISI ان کے رشتہ دار تھے، جنرل تاج نام تھا یا کیا تھا. ٹھیک ہے. جنرل شاہد عزیز کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، شاہد عزیز تو DGISI نہیں، وہ اور ندیم تاج کی بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہی نام تھا. تاج. ٹھیک. وہ آئے تھے میاں صاحب کے پاس. میں ریکارڈ کا ایسا بنا رہا ہوں. جی. انہوں نے جدہ میں کہا، انہوں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے، الیکشن ہوگا دیکھ لیں گے. نواز شریف کو اقتدار کی کبھی لالچ نہیں رہی، اور اس دفعہ بھی نہیں ہوئی ان کو لالچ. بات یہ ہوئی کہ یہ 2008 میں آئے، لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے. جو بھی ہوا، بے نظیر صاحبہ شہید ہوگی، یوسف رضا گیلانی چلے گئے، نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے، پرویز اشرف صاحب آ گئے، پھر الیکشن ہوا، پھر نواز شریف صاحب 2013 آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں 2013 میں نواز شریف صاحب کا ادھر الیکشن ہوتا ہے اور ادھر ہی 7 کنٹینر لگ جاتا ہے. جنرل ظہیر الاسلام صاحب سے پوچھے اور شیخ الاسلام صاحب سے پوچھے کہ بھائی اب یہ حکومت بنی ہے، چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، آپ نے کنٹینر لگا دیا اور ساتھ ہی پبلک سکول ہے. پشاور کا واقعہ ہو گیا. یہ کیا سازش تھی نواز شریف کے خلاف؟ سازش کی وہاں سے کڑیاں جڑ گئی تھیں، اور ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. اور یہ لاہور پہ جو مینار پاکستان پہ ایک مصنوعی جلسہ کروایا گیا تھا عمران خان کا، وہاں سے یہ سوچ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ایک لیڈر پیدا کرو نواز شریف. اب یہ نہیں دیکھ رہے نواز شریف کی خدمات کیا ہیں. پاکستان سے دشمنی کر لو، جمہوریت سے کر لو، مگر نواز شریف کے بغض میں کام کرو. 2013 آ گیا. 2013 کا دھرنا ہوا، ملک کو نقصان ہوا، چائنا کا وزیر اعظم وقت پہ نہ آیا، سی پیک نہ بن سکا، بجلی کے بحرانوں پہ قابو جس طرح پانا تھا لیٹ ہو گیا، ڈالر 105 پہ روکا ہوا ہے، پھر ملک کو نئے سرے سے چلایا. ٹھیک. اب جنرل چلے جاتے ہیں اور پیچھے باری آ جاتی ہے جی 4 جنرلز کے نام آتے ہیں، اس میں کور کمانڈر ملتان ہے، چوتھے نمبر پہ یہ جناب باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب نے یہ کیا، اپنے سسر کو ڈالا، جنرل صلاح الدین ترمزی کو ڈالا، عرفان صدیقی صاحب کو ڈالا، فؤاد حسن فؤاد کو ڈالا، اور اسحاق ڈار صاحب کو ڈالا. تسی مینوں گھروں کٹواؤ گے یا انوشا کو کٹواؤ گے؟ انوشا کا کیا تعلق ہے اسحاق ڈار صاحب؟ نہیں، وہ پوری ٹیم تھی نا اس وقت، وہ منسٹر تھی نا IT کی، وہ بھی اس کے حق میں تھی. اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب، میں یہ 4 کرداروں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. ڈار صاحب کو سائڈ پہ کرنا ہے. ٹھیک. ذرا کر ہی لیں. ٹھیک. وقت کا تقاضا ہے. آپ سمجھتے تو ساری باتیں مجھ سے گلوانا چاہتے. بات آگے بڑھی. اب شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف بن رہا ہے. یہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل اعجاز امجد جو باجوہ کے سسر ہیں، جب وہ چیف بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب جے تاڑی تے جاوید دی آپس میں نہ بنی نا، میں تاڑے کمر دی نہ بنی نا تو میں تاڑے نہ کھلواں گا، یہ نال نہیں کھلواں گا. اور یار یہ بات کرنے کی کیا بات تھی. یہ ہو گیا.
بیچ میں چونکہ میں 8 مہینے جنرل باجوہ سے پڑھا ہوں، انفینٹری اسکول میں میرے انسٹرکٹر تھے، یہ کیپٹن تھے، میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. میں نے کہا تھا امی یہ بڑے امپلسو کیریکٹر ہے، اب آپ کی مرضی ہے. تو بچے کون ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میں نے تعریف سنی ہوئی ہے کور کمانڈر ہے ایک ملتان کا، مجھے اور نہیں پتہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ صبح دفتر جاتے وقت وہ اپنی ماں کے پاؤں چوم کے جاتا ہے، تو جو ماں کے پاؤں چومے وہ بڑا حیادار ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے. اینی ہو یہ ہو گیا فیصلہ. یہ ملتان کے کور کمانڈر کون تھے؟ ندیم تاج. ندیم جنرل، ٹھیک ہے. ایک رمدے تھے، ندیم تاج تھے، ایک اور تھے، تو یہ بیچ میں ٹھیک. چوتھے نمبر سے اٹھا کے کر دی. جب یہ ہوا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا امی میں تو سامان باندھ لیا ہے، آپ کا بھی وقت تھوڑا ہی ہے. کہتی ہے نا اس طرح کی گل کریا کر تو. وہی بات ہوئی بیگم کلثوم صاحبہ کی. ہاں تو ایسا کرتے تھے نا آخیا کر اس طرح کی گلاں کسی وقت دل نے. میں کہا امی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، میاں محمد باقر صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے، بریاں نال جے نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چلتے. وہی بات ہوئی اگست میں سامان باندھنا پڑ گیا. میں کہتی تو اس وقت کیا سی؟ میں کہ مجھے پتہ تھا اس کا سسر ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، یہ وہ اس کا سسر تھا جو جنرل اسلم بیگ کے جہاز میں یہ آگے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ ہی جانا تھا. اس نے مزے دیکھے ہوئے ضیاء الحق کے، یہ چاہتا ہے کہ اب میرا داماد ہو تو وہی کام ہو. میں نے کہا یہ مارشل لا کی طرف لے جائے گا ملک. ہم آؤٹ ہو گئے. وہ بیچ میں ٹویٹ ریجیکٹڈ، تو یہ سارا کوئی. اب ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنرل جاوید قمر باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دے. اس کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر لی. میں باوضو بیٹھا ہوں. جنرل رحیل شریف نے کہا ایک دفعہ آئے رات کو کہ جی مشرف، انہوں نے کہا مشرف جانے تو قانون پاکستان جانے، آئین پاکستان. میاں صاحب نے کہا ہاں میں یہ گواہی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ نہیں مانا تھا، وہ پھر چلے گئے. 3 جرنلز تھے، پتہ نہیں 2 کون تھے. اب انہوں نے دیکھا یار اس کو ایکسٹینشن نہیں دی اور یہ ہمیں بھی نہیں دے گا. حالانکہ بعد اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی رحیل شریف کو 1 سال کی دے دے، اس کے بعد رضوان آ جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، جو قاعدہ ہے قانون ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے. کہ جی پاناما ختم. انہوں نے کہا میں پاناما میں جو مرضی ہو جائے میں اصول نہیں توڑوں گا. نہیں دیا. اب باجوہ کو پتہ تھا کہ جی مجھے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی. انہوں نے ایک پروگرام بنایا. پروگرام یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹاؤ. عمران سے انہوں نے گٹھ جوڑ کی اور اسی وقت یہ معاملے طے ہو گئے تھے. اور انہوں نے الیکشن 2018 چوری کیا. 2017 میں نواز شریف صاحب کو چلتی گورنمنٹ کو فارغ کیا. ڈالر 105 پہ تھا اور سی پیک بن رہا تھا. اور انہوں نے ثاقب نثار کو آگے کیا، کھوسا سے خط لکھوا دیا. عمران سے کھوسا کی ملاقات ہو گئی، خط آ گیا. پاناما پہ بات ہو گئی. ہم نے کہا جی پاناما پہ آپ کیوں بات کرتے ہیں، کیوں عدالت جاتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں، کہیں جی قوم کے آگے رکھ چھوڑتے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کر چھوڑتے ہیں. اگلے الیکشن میں اگر ہم پاناما میں ہمارا جرم ہے تو لوگ ووٹس نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا میرا اتحاد صاف ہیں. اور میں کہا جی اس ملک میں جسٹس منیر نے بھی ایک غلط فیصلہ دیا، ملک 2 لخت ہو گیا تھا. انہوں نے کہا میں اللہ کے حضور بالکل سچا ہوں. پاناما میں سزا ہو گئی. واٹس ایپ پہ JIT بنی. اور جنرل باجوہ اتنی جلدی میں تھا کہ نواز شریف کو بھیجو تاکہ دوسرا کوئی الیکشن کریں، کوئی معاملات کریں، کوئی شاید خاقان عباسی کو بھی انگیج کر لیا تھا. انگیج کر لیا کیا مطلب؟ میں شاید بھائی ادھر بیٹھے نا، کیوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم بات کرتے نواز شریف صاحب. میں نہیں بلاتا ہوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، بات ختم ہوگی نا. میں کہتا ہوں فرض کیا مجھے، وہ کہتے کہ جی تمہیں وزیر اعظم بناتے. اس وقت میں MNA تھا، میں پہلا کام کرتا جنرل باجوہ کو فارغ کرتا، لگائے مارشل لا لگاتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہی ریزائن کریں. سازش ہے نا. میاں صاحب نے کہا تھا ویسے شاید خاقان عباسی کو؟ کبھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں. نا انہوں نے نہیں کہا، وہ چپ ہو کے چلے گئے. ان کا کام تھا نا، مجھے کہتے تو میں ان کو کر کے دکھاتا. اور انہوں نے پاناما کا کیس بنا دیا. پاناما میں بیٹی کو بھی ڈال دیا. چلو ہم تو آئی اس کام کے لیے ہیں
وہ مجھے سب نے کہا, میں نے کہا ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا, انہوں نے کہا جی یہ مقدمے, میں کہا یہ جہیز میں مجھے مقدمے ہی ملے. جرنلسٹ صاحب کے بیٹھے تھے, مذاق کر رہا تھا. اصل میں مذاق بہت کرتا ہوں تو لوگ اس کو سیریس لے لیتے. ٹھیک. اب 2017 میں سازش یہ ہوئی, ثاقب نثار ایک سائٹ پہ ہوا, کھوسا آصف سعید کھوسا, آصف سعید کھوسا, اعجاز الاحسن اور عظمت سعید کی ایک بات آپ کو بتاؤں, شیخ عظمت جو تھا نا, اس کی ایک رشتہ دار کی پروموشن تھی, لڑکی تھی, کوئی گریڈ 20 سے 21 ہونا تھا. اس نے پیغام دیا, فواد صاحب اس وقت تھے پرنسپل سیکرٹری, اس کی پروموشن, ہم تو پروموشن بورڈ میں تھے, پروموشن بورڈ میں نہیں ہونے دی کہ نالائق ترین تھی. اس نے کہا ان کو کہہ دو جیلوں میں گرمی بہت ہے. یہ دیکھو ایک جج اپنی رشتہ دار کی سفارش کرتا اور اس کے بعد حکومت پلٹا کے رکھتے تھے. بلائیں زندہ ہے عظمت, اس لڑکی کا بھی فواد صاحب کو پتہ ہوگا کس کی سفارش کی تھی. ان بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو لے کے آئے, JIT بن گئی. وہ بھائی JIT کا مقصد یہ تھا پاناما, تو تم اقامہ لے کے آگے جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور اعجاز افضل کو پتہ کیا کیا, اعجاز افضل کو کہا یہ کیس ہے, یہ لکھا ہے جس طرح JIT کے والیوم 1 2 3 اس پہ تم سائن کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, میں پڑھوں گا. ساتھ ہی ایک FIR اقبالی بیان دے دیا, میں آپ کو کبھی دوں گا اقبالی بیان قاتل کا, وہ سنائے گا کہ اعجاز افضل کے بھائی نے پیسے دے کے فلاں بندے کو مروایا ہے, اور وہ قاتل جیل میں جاتا ہے, اس کو بھی اعجاز افضل اینڈ کمپنی مروا دیتی ہے جیل میں. فیض حمید نے کہا اعجاز افضل ورنہ یہ کیس اوپن کریں گے تمہارے بھائی کے خلاف. اس نے ادھر ہی دستخط کر کے یہاں نواز شریف کو فارغ کر دیا. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب نے فیصلے کروائے سر. یہ فیض حمید اور باجوہ کی گاٹھ چھوڑ تھی. انہوں نے ثاقب کو کہا تمہیں ہم ایکسٹینشن دیں گے, نیچے ججوں کو کہا تمہیں لائن چیف جسٹس بنائیں گے, بڑے کام کیے. مجھے یہ بتائیں اعجاز افضل کو 2 دن کے لیے ہیلی کاپٹر فوج نے کیوں دیا تھا؟ یہ مانسرا جا رہا تھا, واپس آ رہا تھا. یہ اتنا بتا دیں. ایک جج سپریم کورٹ کا اس کو ایتھرائز نہیں ہے ہیلی کاپٹر. 2 دفعہ وہ مانسرا گیا اس ہیلی کاپٹر میں, جائیں اور واپس آئیں, کوئی فوت ہو گیا واپس آئیں. یہ ایک مذاق تھا. فیصلہ کریں جلدی. ہاں, ریاست کے ساتھ مذاق ہوا نا. ساتھ ہی اس کو FIR دکھائی ہوئی تھی بھائی کی, اور یہ فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب پہ JIT بن گئی. اس کے بعد ادھر چاچا بشیر کی عدالت میں, جج بشیر کی عدالت میں آ گئے. وہ سارے چاچا کہتے تھے, منہ پہ چاچے چڑھے, لگتے بھی چاچا ہی تھے. وہ کوئی تا یاد ایکسٹینشن لی ہوئی, اس نے سزائیں دے دی. ہمیں 10 سال نئے, 7 سال جیل. میں پہلے ڈیالہ چلا گیا, پیچھے وہ آ گئے, اور یہ ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اور 2018 کا الیکشن انہوں نے چوری کیا, فیض حمید نے کیا, باجوہ نے کیا. اس کے بعد عمران خان کو لے آئے. عمران خان سے مقصد جو ایکسٹینشن تھا آپ کا خیال ہے؟ وہ میں جیل میں تھا جب ہم ہار گئے, تو میں نے کہا جی یا ایکسٹینشن ہوگی تو یا مارشل لا لگائے گا. میرے ساتھ ایک جج تھے خرم, میں نے ان کو صبح ہی کہہ دیا, میں کہا باجوہ ایکسٹینشن لے گا یا ہم دونوں ایک ہی سیل میں تھے, باقی علیحدہ علیحدہ تھے. کہتے آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہا بھائی یہ سارا ڈرامہ ہی اسی لیے ہوا ہے ایکسٹینشن کے لیے. وہی بات ہوئی, ایکسٹینشن لے لی. پھر انہوں نے فیض حمید کو یہ کہا کہ ایکسٹینشن کے بعد آپ چیف ہوں گے, آپ الیکشن کروائیں گے, آپ الیکشن میں عمران خان کو دوبارہ دھاندلی کر کے لائیں گے, آپ کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, 6 سال ایک, 6 سال دوسرا, اور عمران خان 2 دفعہ. تو پھر پاکستان کا ریلوے کا لوہی بیچ کے چلنا تھا, باقی تو حالات خراب تھے. آپ کا خیال ہے سیٹلمنٹ ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان؟ بالکل. 6 سال میں 6 سال نہیں, رات کو جنرل فیض حمید کا سسر بریگیڈیئر فاروق اور باجوہ کا سسر, یہ 7 رات کو اکٹھے بیٹھتے تھے. مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں بڑے لوگ نا, کوکو کولے کی بوتلیں, پیپسی کی, 7 اپ کی, فینٹا کی, کھانا ہوتا ہے, اور برف نوکر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد وہ بنی مونگ پھلی آ جاتی ہے, کبھی ابلا ہوا گوشت آ جاتا ہے, کبھی بھنڈی آ جاتی. لذیذ کھانوں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ پھر ڈسکس کرتے تھے. اب قمر ہوگا, پھر فیض ہوگا, پھر یہ ہوگا, اور پھر وہ ہوگا, اور یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کہاں ہوگا. جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی 105, آج $270 کا ڈالر. تو سر میں نے آپ سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ 4 ججز استعمال ہوئے ہیں, 2 جرنیل استعمال ہوئے ہیں سارے؟ سب سے بڑا ثبوت تو جسٹس صدیقی ہیں آپ کے پاس. جی ہاں ٹھیک. وہ جو جسٹس ایک مارا گیا, وہ جو ارشد ملک تھا, جی, اور اس کی ویڈیو, وہ ثبوت ہی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ جنرل یہ جو جسٹس
ثاقب نثار ہے. یہ ایک وقت تھا کہ حدیبیہ میں میاں نواز شریف صاحب کے والد محترم مرحوم کا وکیل تھا. ٹھیک ہے. جسٹس قیوم کے ساتھ یہ باہر بیٹھتا ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم بھی کیسز کرتے تھے اس وقت. جو ابھی آپ کے منسٹر ہیں فائنانس, ان کے والد محترم بہت بڑے قداور شخصیت تھے لاء کے حساب سے, چودھری فاروق صاحب اور جسٹس رمدے صاحب. یہ سارے کیسز کرتے تھے. یہ وہ وکیل جو ہوتے ہیں نا جو ساتھ چیزیں ریفرنس کے لیے چل رہے ہوتے ہیں, اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں, اسسٹنٹ وکیل, درمیانی کھاتہ کار. اور ان کو جب لاء سیکرٹری بنا دیا, پھر ان کی اپوائنٹمنٹ پہ ان کا لاء سیکرٹری ذرا پرائم منسٹر صاحب نے بنایا, میاں نواز شریف صاحب. وہ رنجیدہ تھے کہ جلدی جلدی کرے. ان کے دل میں ایک بغض تھا نواز شریف کے لیے, اور انہوں نے اس کو استعمال فیض حمید کے ذریعے. بغض کس چیز کا تھا ویسے ان کو؟ شاید کالج میں بھی کہیں اوپر نیچے اکٹھے تھے, وہ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کالج سے. اور جو یہ ان کی اپوائنٹمنٹس کا چکر تھا نا, یہ جو ریپڈ پروموشنیں اور یہ چیزیں چاہتے تھے, وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کی تھی. ساری بات چھوڑ دیں, آج پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنا لیں کم از کم. میں اور تو کسی کو نہیں, میں جسٹس اعجاز افضل کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ فیض حمید کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ ایف آئی آر, یہ اقبالی بیان اس کو دکھا کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا ہے. ابھی اس کا بیٹا ایک ایف آئی آر میں نامینیٹڈ کیا گیا پولیس کے ذریعے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو پاناما میں نہیں چھوڑا, تو آپ کیا چیز ہیں. اب بیٹا ابھی کالج گوئنگ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. مگر ایک مزے کی بات بتاؤں, ثاقب نثار کے بچوں نے, ان ججوں کے بچوں نے اپنے اسکول کے دوستوں کو یہ کہا کہ صبح نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے. سپریم کورٹ دیکھ لیں کتنا بھرا ہوا ہے. رات کو بچوں کو پتہ تھا کہ صبح ہم پرائم منسٹر کو فارغ کر رہے ہیں. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے؟ میں پارلیمنٹ میں میری تقریر بھی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جنرل فیض حمید صاحب, جنرل آپ کو یقین ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے واقعی یہ کیا تھا؟ کہ جنرل باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. ایک انکوائری مقرر کرنے, کسی پروگرام میں ان کو بلا لیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں قصور تھا یا نہیں تھا. جب آپ نے ٹویٹ ریجیکٹڈ کیا, اس کے بعد آپ کے سسر 2 گھنٹے بعد پی ایم ہاؤس میں تھے, مجھے بار بار فون کرتے تھے, یار صفدر اور نواز شریف صاحب نال میری کرواؤ نا. میں کیا وہ سو گئے نا, میں کی کراں, تسی کم ہن معافی منگن آئے ہو. تو پھر 4-5 دن بعد میں نے کہا جی وہ روز آ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ, اندر بلائے. انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ہے, اس پاکستان کو ہمیں سب کو مل کے چلانا چاہیے. اس وقت بھی نواز شریف نے معاف کر دیا. وہ جنرل اعجاز امجد, جنرل اعجاز امجد صاحب معافی مانگنے کے لیے آئے تھے 3 دفعہ. میں گواہ ہوں آپ کا. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, انہوں نے اس طرح کر دیا. اب یہ پاکستان ہے, سی پیک بن رہا ہے, میں ان چکروں میں نہیں, میں تو ملک کو کہیں نکالنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آئندہ غلطی نہیں ہوگی. میں خود اپنے کانوں سے سنا. اچھا یہ فرمائیں, جیل کے اندر جنرل فیض حمید صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہو آپ لوگوں سے؟ مجھے ایک رات, میرے ساتھ نہیں رابطہ کیا, مجھے ایک رات ایسی ہوا, لائٹس آف ہو گئی, پنکھا تو پہلے کرتا رہتا تھا, بند ہی ہوتا تھا. میں وہ چادر, مجھے لائٹس آف ہوئی تو بڑا ٹک 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 کی آواز آ رہی. میں کہا کون؟ بھائی بولتے کیوں نہیں ہو, کون ادھر, بتیاں بند ہیں, کوئی ڈاکو ہو, چور ہو. تو موبائل لائٹس آن ہوئی تو ڈیپٹی مجھے کہتا ہے میں ہوں جی, ذرا میں روٹین پہ ہوں. میں نے کہا لائٹ کیوں بند کی ہے؟ کہتے وہ اڑ گئی, ابھی جنریٹر چلاتے ہیں. میں نے کہا چلاؤ, ایسے ہی آ کے ڈسٹرب کر دیے. سوری سر, واپس ہو گیا. تھوڑی دیر میں لائٹس آن ہو گئی. مجھے صبح خرم کہتا ہے کہ تمہارے سیل کے باہر دور فیض حمید کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 لڑکے تھے, ان کے پاس چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں. میں سمجھ گیا کہ انہوں نے رات کو کہیں ڈیپٹی کو کہا اس کو نکالو, ہم مارتے ہیں. چھڑیاں جو ڈسکریس کرنا ہے. میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا پھر ڈیپٹی نے کہا ہوگا کہ جی وہ تو چابی تو ادھر ہوتی ہے, وہاں سے یہاں آئے گی, اس کا تالا ہم کیسے کھولیں گے, کیا کریں گے. ٹھیک 4-5 دن کے بعد ایک ڈاکٹر آتا ہے, مجھے چیک کرتا ہے, لکھ کے چلا جاتا ہے اس کا لاک نہ لگایا کریں کہ یہ بیمار ہے. اور میں نے کہا میں نے ریکویسٹ نہیں کی, کچھ نہیں کیا. ان کا سیکنڈ فیز میں یہ تھا کہ اس کا دروازہ کھل ہوگا, اس کو ماریں گے چھڑیوں سے, جس طرح ان کا طریقہ ہے. وہ میں رات کو یہ کرتا تھا, وائپر کا ڈنڈا ایسے لگا کے نا وہ بکسا آگے کر دیتا تھا. میں کہا ذرا ہلچل ہوئی تو مجھے پتہ ہو جائے گا. یہ پھر نہیں آئے. وہ ایک واقعہ ہوا ہے, یہ آیا تھا بندوں کے ساتھ چھڑیاں لے کے پتلی سی. تو کیا کر لیتا یار, فوج میں ہم سے 2 سال بعد میں جونیئر تھا,
ٹھیک. تو اب وہ ریٹائر ہو گیا ہے تو میں بھی ہوں, تو وہ ادھر مارتا میں اس کو باہر مار دیتا. جس طرح چلا گیا تھا میں وہ چیئرمین نیب کے گھر میں, کہا روز جا کے مانسرا میرے گھروں کی تلاشی لیتے ہو, آج اپنی دے دو ادھر. وہ دیکھا ہوگا شاید آپ وہ چلے گئے تو. اچھا یہ فرمائیں, میاں نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہو جیل کے اندر جنرل فیض؟ نہیں ہوا. مریم صاحبہ کے ساتھ کوئی رابطہ؟ نہیں, وہ تو رابطہ کیا 6 بجے بند کر دیتے تھے, مجھے نہیں لگتا. اچھا جب میاں صاحب بیمار ہو گئے تھے تو پھر جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو کیوں بھیجا باہر؟ اس پہ میں پوری آپ کو ایک ہسٹری بتاتا ہوں. پہلے سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ مریم اپنے والد کو دیکھنے جا رہی ہے, میری چھوٹی بیٹی ہے ساتھ, اور میں مظفر آباد میں ہوں مریم کے جلسے کی ارینجمنٹ کے لیے. مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیب والوں نے یہ کیا, گھر سے گاڑیاں پیچھے لگائیں. فیض حمید اینڈ کمپنی جو سیکٹر کمانڈر اس وقت تھا, اس نے وہ اپنے والد کے سامنے بیٹھی تھی تو آ کے نیب نے اس کو گرفتار کر لیا. میری چھوٹی بیٹی, اس کو تو وہ ایپیسوڈ اس کے ذہن سے نہیں جاتا. ایک تکلیف دینی تھی, لیڈر کو ڈسکریس کرنا تھا, توہین کرنی تھی اور توڑنا تھا اس کو. گرفتار کر لیا. میں ادھر سے واپس آیا, پھر وہ مقدمہ ہم بھگتے رہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے لے گئے نیب کی عدالت ادھر جیل میں. اب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کو کچھ دیا تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حالت جو تھی وہ خیر ہوتی جا رہی تھی؟ نواز شریف کو کوئی چیز دی گئی تھی, کچھ کھانے میں دیا تھا. ایک اچھا بھلا بندہ ہے جی, پلیٹلیٹس لو ہو گئے, ایسے تو نہیں ہوتے. آپ کے اور میرے کیوں نہیں بیٹھے ہوتے؟ تو آپ کا خیال ہے کوئی زہر دیا تھا؟ خیال نہیں, مجھے یقین ہے. میں گاؤں کا رہنے والا آدمی, مجھے پتہ ہے یہ وارداتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سلو پوائزننگ کی ہے. کیا ہوا ہے, ایک لیڈر کو مارنا چاہ رہے تھے. جنرل فیض حمید صاحب مارنا چاہ رہے ہیں بھائی جان, وہی تو دشمن تھا نا. باجوہ تھا, وہ تھا, چیئرمین نیب تھا جو اس وقت جسٹس. یہی تینوں کا گروپ بنے گا نا جب انکوائری ہوگی. کچھ تو دیا ہے کسی نے نا. کیا عمران نے دیا تھا؟ جب ان کو پتہ چلا یہ تو اب ہمارے متھے لگ جائیں گے, انہوں نے کہا جی ان کے علاج کے لیے باہر لے جائیں. باہر گئے, وہاں ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ کیا. وہ پتہ نہیں کتنا کیسے ہوا, ایمبولینس میں لے کے گئے, ڈرے ہوئے تھے. وہ 3-4 سال ان کو ریکوری میں لگے. پھر ان کا اس ہارٹ پہ بھی افیکٹ تھا. ڈاکٹر کہہ رہے تھے سیکنڈ ٹائم بائی پاس پہ جائیں, اسٹینڈ ڈالیں, کیا کریں. وہ پتہ ہو گیا ان کو. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا, میں اپنی زندگی کے تجربے سے کر رہا ہوں. اور ایک لیڈر کو مار چھوڑتے تو کیا ہوتا ہے یار. جرنیل جج تو روز پیدا ہوتے ہیں. بھٹو, نواز شریف, جنیجو, یہ بے نظیر صاحب, یہ تو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. پھر ان کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں. ماں باپ آکسفورڈ کیمبرج پڑھاتے ہیں تاکہ قوم کو لیڈ کرے. تو وہ اتنا بڑا خزانہ لائبریری ہم پکڑ کے پھانسی چڑھا دیتے ہیں. چلو جی لے جاؤ گاڑی, خدا بخشتے ہوں, رو ہوتے ساری عمر. تو بھئی یہ جنرل فیض حمید صاحب باہر کیوں بھیجا میاں صاحب کو؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہوتی, کچھ ہو جاتا ہے تو پھنس گئے تھے نا, ان کی کسٹڈی میں تھے نا. تو یہ چاہتے تھے کہ جان چھڑائیں کسی طرح. ہاں, مدعا ادھر پا رہے تھے. ان کو خطرہ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ کچھ ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے جناب. تو پھر اوور نائٹ انہوں نے بھیجا, ان کو بھیجیں باہر جائیں. ایک سٹوری مجھے پتہ چلی تھی کہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی میں تو چل کے جاؤں گا, یہ کہہ رہے تھے اسٹریچر پہ جائیں, اس وجہ سے بڑا ڈیلے ہو گیا 10-15 دن. اور نہیں, اسٹریچر وچر والا تو نہیں تھا. نواز شریف صاحب گئے اپنے طریقے سے, کوئی ڈیلے والا بات نہیں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایگزائل میں بھیجا گیا نا, تو اس سے پہلے بھی یہ بڑا کہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں یار بس اب سزا ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں. پھر وہ دوستوں نے کہا نہیں جی آپ کو جانا چاہیے. مجید نظامی مرحوم نے کہا کہ نہیں اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے, اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو صفدر جانا چاہیے. پھر میں نے جا کے پیغام دیا کہ مجید نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز صاحب کو میرا کہو, جب آپ کو وہ مانگ رہے ہیں, یہ بھیج رہے ہیں, آپ چلے جائیں. سن 2000 کی بات ہے وہ جو 2000. ہاں ٹھیک, وہ مشرف کے دور میں جی ٹھیک. اور مجید نظامی صاحب کے مشورے سے گئے تھے وہ اس وقت؟ نہیں, وہ انہوں نے کہا تھا. اور دوسری طرف مشرف کو یہ ڈر تھا کہ بیگم صاحبہ نے تحریک اٹھا لی ہے اور قوم سڑکوں پہ ہے, اور اس کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ مجھے ایوب خان کی طرح استعفیٰ دینا پڑے.
کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا جو مارشل لا لگایا نا وہ بھی تو اسمبلی ان سے انڈورس کروانا تھا. ہاں نہیں سر. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ اس وقت یہ اسٹوری ایک چل رہی تھی اور بات کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھیج کے مریم صاحبہ کو بطور ضمانت یہاں رکھ لیا گیا ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ زیادہ بات نہ کریں تاکہ مریم صاحبہ ہمارے پاس ہیں پاکستان میں. نہیں وہ جاتی رہی ہیں, جو لیٹ گئی ہیں, پہلے نہیں اجازت نہیں وہ میں بتاتا ہوں, ضمانت والی بات نہیں تھی. مریم کی جب ضمانت ہوئی 7 کروڑ روپے انہوں نے کہا کیش جمع کریں, آج بھی عدالت میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور کیا ضمانت تھی؟ مریم نے پیچھے ان کا تیا پانچا کر دیا تھا, 1 لاکھ کے جلسے جلوس نکالے تھے, ادھر مقدمات کا سامنا کیا تھا. وہ ایسی بات نہیں تھی ضمانت والی بات. ہاں وہ تو پھر ہم جرت سے نکل گئے تھے. ہم نے کہا میاں صاحب نہیں ہیں تو اب کریں گے ان کے مقابلہ انشاءاللہ. لیکن اب سوال ایک اور بڑا عجیب سا ہے کہ جب جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو 2019 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ دی گئی تھے؟ میں 2 چیزوں کی وضاحت کروں گا. ایکسٹینشن مسلم لیگ کی غلطی تھی, نواز شریف کی نہیں تھی. کیسے؟ نواز شریف کو اس سے علیحدہ کریں. نواز شریف ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے. اگر نواز شریف صاحب کی مرضی ایکسٹینشن کی ہوتی تو پرویز رشید جو آج سینیٹر ہیں, ان نے اس وقت بھی سینیٹر تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ووٹ نہیں دیا. ٹھیک. میرے بڑے بھائی اس داخلہ کے پارلیمانی سیکرٹری MNA تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ڈاکٹر عباد نے نہیں دیا. ٹھیک. جب گھر کے لوگ نہیں دے رہے, نواز شریف صاحب بالکل اس حق میں نہیں تھے. تیسری دفعہ یہ مانگ رہا تھا, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر ایکسٹینشن ہوئی. سیاستدانوں کی اپنی حکمت عملی ہوگی. پھر لوگ کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ بھی ٹھیک کیا. عدم اعتماد نہ کرتے, ڈالر کہاں سے کہاں جا رہا تھا, ملک کدھر جا رہا تھا, یہ فیض حمید کو یہ چیف بنا رہا تھا, اور اس کے بعد کیا تباہی ہوتی. پھر سڑکوں پہ آ کے تو 9 مئی کے واقعات کی طرح فیض حمید چیف سے جان چھڑانی تھی یا نہیں سارے مشکل ہو جاتا. لیکن یہ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود منظوری دی تھی کہ آپ جی ایکسٹینشن دیں اور انکنڈیشنل دیں, اور خواجہ آصف صاحب کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ جا کے سب کو تیار کریں. کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی سب کو اکٹھا کر کے, مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی ہم نے انکنڈیشنل. اگر خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا, سب لوگ کہتے ہیں سارے پارلیمنٹیرین نون لیگ کے. میں آج آپ کو کہوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے جاوید صاحب سے 1 کروڑ روپے ادھار لے لینا, آپ ان کے نام پہ مجھے دے دیں. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں. تو خواجہ صاحب نے غلط بیانی کی پھر سب. خواجہ صاحب اس کا جواب دیں گے. نہیں خواجہ صاحب نے کہا, سب کو پتہ ہے, اور سب لوگوں کو خواجہ صاحب نے بلا دیا. اگر خواجہ صاحب نے کہا ہے تو پھر پرویز رشید نے کیوں نہیں دیا, میرے بھائی نے کیوں نہیں دیا؟ پرویز رشید صاحب نے تو کہا جی مجھے اگر پارٹی نکال بھی دے میں تب بھی ووٹ نہیں دوں گا ان کو. میرے بھائی نے کہا پارٹی نکال کیا چھوڑے, مجھے سزا بھی دے دے, میں اس کو ووٹ نہیں دوں. تو پھر اگر نواز شریف کی مرضی ہوتی تو ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا؟ نہیں اگر میاں نواز شریف صاحب اور سجاد صاحب نے تو بڑے MNA کو کہا نکلو باہر, نواز شریف کی اس میں کانسنٹ نہیں ہے. نکلے ہیں 5-7 MNA ساتھ نکلے جہاں تک ان کی آواز گئی ہے. دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط بیانی ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کو خواجہ آصف صاحب کا احتساب کرنا چاہیے تھا, ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے بہاف پہ کیسے یہ کمٹمنٹ کر لی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نواز شریف تم بڑے حیادار ہو, وہ ہم پھنس جاتے ہیں, یہ بڑے نہیں پھنستے. مگر میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ایکسٹینشن میں نواز شریف صاحب کی بالکل رائے نہیں تھی. اور جس شخص کے ہاتھوں ان کی مسز مر گئی, فون نہیں کروایا, ان کو ایکسٹینشن دے. ایکسٹینشن اگر اتنی ضروری تھی تو پھر اس کو پہلے کو دیتے نا, رحیل شریف کو, تاکہ پاناما بھی نہ ہوتا, حکومتیں بھی چلتی رہتی. تو اس کا مطلب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, دھوکہ ہوا. پھر یہ 8 فروری کو بھی ہاتھ ہوا ہے. اچھا کیسے آپ کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. اس کے لیے تو پھر ایک علیحدہ پروگرام کریں. نہیں ابھی کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے؟ نہیں. اور جو نون لیگ نے ووٹس دیے ہیں وہ ان کی غلطی ہے اور اپنا فیصلہ ہے. لوکل ارینجمنٹ ہوئی ہے, لوکل جرگہ ہوا ہے. لوکل جرگہ سے مطلب میاں شہباز شریف صاحب. شہباز صاحب یہ جو جن لوگوں کے ہاتھ میں مسلم لیگ تھی نا, وہ 10-12 سینئر لوگ تھے. انہوں نے کہا جی اس طرح کر لیں گے تو اس طرح ہوگا, تو اعجاز امجد نے کہا کہ یہ ہو جائے گا, تمہیں اعتماد ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک حکمت عملی جو بھی تھی لوکل لوگوں کی, ان کا یہی تھا کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں گے عمران سے.
اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ اچھا ہو گیا، نہیں تو اس نے ایکسٹینشن لے لینی تھی. میں نے ان کو کہا یار یہ ایکسٹینشن، میں نے جب بیان دیا، میں تھا لاہور ہائی کورٹ بار میں نے کہا یہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایکسٹینشن کیا کسی آئین میں لکھا ہے؟ میں نے کہا باجوہ یاد رکھو، یہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، باجوہ یاد رکھو جب بھی ایکسٹینشن مانگو گے تو بھیک مانگنی پڑے گی پارلیمنٹ سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. جس پہ میرے اوپر بغاوت کا کیس ہوا، میں 20 دن لاہور جیل میں رہا. باجوہ نے اس پہ میرے اوپر ایف آئی آر کروا دی تھی، موٹر وے پہ گرفتار کیا. تو اس کے بعد جب یہ ہوا، میں نے جج صاحب کو کہا میں نے بیان دیا تھا جناب، تو پھر بعد میں کھوسا اور ان کو بھی اندر کرے میرے ساتھ ایف آئی آر میں، پھر میں اس کیس میں بری ہوا 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں مگر ان کو جانا پڑا. مگر مجھے یہ بتائیں یہ جنرل کیانی کا بھی یہ ایکسٹینشن ہوئی؟ اس وقت تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوا تھا، اس وقت تو کوئی بھی سپریم کورٹ میں نہیں گیا. پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایکسٹینشن دے دی. تو یہ عمران خان بھی ڈائریکٹ دے دیتے نا. مگر وہ میرا بیان تھا کہ کوئی آئین کوئی نہیں، اگر لینی ہے تو پھر آئیں پارلیمنٹ میں یا چیف جسٹس کے پاس. پھر ان کے کان کھلے، ایف آئی آر ہوئی، ہم گرفتار ہو گئے اور 20 دن پھر ہم نے. اچھا 2022 میں بھی کیا جناب باجوہ صاحب تیسری مرتبہ بالکل مانگ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے. کس نے کہا بات کی؟ جی کس نے بات کی ایکسٹینشن کے لیے؟ اعجاز امجد. اعجاز امجد صاحب نے؟ جی. کس سے؟ ہماری قیادت سے کی، لنڈن میسج کیا. میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے، تمام لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. آپ پہلے بھی نہیں تھے، آپ نے اس دفعہ سخت سٹینڈ لینا ہے. نہیں ہوئی. اور نہیں ہو، لیکن چاہ رہے تھے. وہ چاہ کیا رہے تھے؟ کہتے تھے جو مرضی ہے. میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں. جنرل اعجاز امجد زندہ ہیں، ان کو ابھی فون ملائیں کہ وہ صفدر یہ کہہ رہا ہے. میں کہوں گا آپ نے کون سے نمبر سے، کیسے آپ گئے، کیا ہوا، کس کے ساتھ ملے؟ جا کے ملے لندن میں؟ مجھے پارٹی نے نہیں بتایا، میرا اپنا بھی سورس ہوتا ہے. اچھا نہیں. اور وہ ٹرائی کرتے رہے میاں صاحب سے ڈائریکٹ انہوں نے کہا؟ درمیان میں بھی لوگ تھے کہنے والے؟ آپ کو پتہ ہے درمیان میں بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں جن کے کام پھنسے ہوتے ہیں. پرمٹ چاہیے پلازے کا، ایکسٹینشن چاہیے زمینوں میں. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کس طرح لوگ آپریٹ کرتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب بھی چاہتے تھے ایکسٹینشن ہو تیسری دفعہ؟ ہاں تیسری دفعہ. نہیں، وہ اس معاملے میں ان کو نہیں پتہ کیا، مگر وہ اس حق میں نہیں تھے کہ تیسری ایکسٹینشن ہو جائے. وہ تو ایک ان کی اپنا موو تھا کہ ایسے کریں، عدم اعتماد ہو، یہ جائے فریش الیکشن میں جائیں، ملک کو بچائیں. ٹھیک ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب چاہتے تھے دے دیں ایکسٹینشن، یا کچھ اور لوگ، خواجہ آصف صاحب چاہتے تھے کہ دے دیں ایکسٹینشن. دیکھیں شاید کا وہ بڑا کلیئر اس کا ذہن ہوتا ہے. شاید صاحب شاید آپ کے ساتھ پروگرام کریں. شاید صاحب ذرا بات سیدھی کرنے والا آدمی ہے. وہ ڈے 1 سے باجوہ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو گئی تھی، مگر وہ ایک جمہوری ذہن کا آدمی، وہ بات دو ٹوک کرنے والا آدمی، اور اس نے نواز شریف صاحب کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو. یہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ جنرل باجوہ کی کیا اپوائنٹمنٹ تو پرائم منسٹر نے کرنی تھی. ان کی کوشش تھی کہ تو کسی اور جنرل باجوہ کس کو لانا چاہ رہے تھے؟ پھر سینئر موسٹ یہی جنرل تھا جو ابھی چیف بنے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں تو پھر فیض. تو میرا خیال ہے اس سٹیج پہ ان کی نہیں چلنی تھی، وہی ہونا تھا. 4 نام آنے تھے، پرائم منسٹر نے ٹک کر دینا تھا. اور جنرل فیض حمید صاحب نے بھی رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے کہ مجھے بننے دیں، آپ رزسٹ نہ کریں، میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا. ان سے نہیں کیا، مجھ سے کیا. جنرل فیض حمید صاحب نے جی. کیا کہا؟ دیکھیں ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی. میں نے کہا یار اگر وہ تمہارا ہے نا، تو اس نے یہ کہا کہ یار یہ سارے لوگ میری ایکسٹینشن پہ بات کریں گے مگر ضدی آدمی ہے کیپٹن صفدر. اس نے کہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے باہر کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا. میں نے کہا یار تمہاری تو اس کی رشتہ داری ہے نا، تو جہاں بیٹیاں شیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں نا، رشتے ہوتے ہیں، وہاں درگزر کرنا، بس میری دشمنی ختم. تو کہا اس کی اب یہ جا رہی ہے سمری جا رہی ہے. تو
میں نے کہا یار ویسی وقت ضائع کر رہا ہے، تو یار اگر تم سے پوچھا تو تم، میں نے کہا نہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، نہ میں اس کیلیبر کا ہوں، نہ میرا وہ پارٹی میں عہدہ رتبہ ہے، تو کوشش کی تھی۔ ان کا ایک ریلیٹیو ہے سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، وہ بھی آیا تھا، انہوں نے کہا جی تسی اگر آڑے نہ آؤ، تسی اگر زید نہ پاؤ تو یہ ساڑا بندہ جڑا ہے تو وہ چیف بن جائے گا یا جوائنٹ چیف بن جائے گا۔ میں کہا اگر لوہے محفوظ پہ ہے تو بن جائے گا۔ بہرحال میری یہ کمٹمنٹ ہے کہ یار وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کو میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی فنکشن میں کہیں میں اس کو کسون ضرور ماروں گا، اس نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، میرا دروازہ توڑا ہوا ہے، چونکہ اب رشتے ہو گئے ہیں تم لوگوں کے، تم میرے دوست ہو تو بس ختم۔ دور کی تو بات ہی نہیں، مجھ سے بات ہوئی ہے، یہ میں حقیقتیں بیان کر رہا ہوں۔ اور بھی لوگوں سے رابطہ کر کے انہوں نے کیا کہ میاں صاحب جان دیو اور غصہ تھوک دیو؟ نہیں، اوروں کا مجھے نہیں پتہ، میرے ساتھ جو بھی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیول تک انہوں نے جس بندے کی صحیح نہیں ہے پارٹی میں، اس سے بھی رابطہ کر لیا۔ تو کوشش کر رہے تھے کہ وہ چیف بن جائیں۔ وہ کوشش تو چھوٹا لفظ ہے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ کیسے؟ وہ ایفرٹ تو ہر آدمی کرتا ہے نا، ایفرٹ کرنی چاہیے نا، لیکن ایڑیاں کیسے رگڑ؟ دیواریں تو نہیں پھلانگنی چاہیے۔ وہ بچہ نہیں کہتا امی میں نے لینا ہی لینا، ظلم ہو جاتا۔ یعنی پوری کوشش انہوں نے کی۔ اچھا جناب باجوہ صاحب بھی چاہتے تھے جناب فیض حمید کو بنا دیں کہ نہیں؟ نہیں، ان کے آفس میں آخر میں نہ ٹسل آ گئی تھی، جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا کے پشاور کور کمانڈر، پھر باول کور کمانڈر، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یار اسی تو تیسری دفعہ نہیں لے سکے تو یہ بھی چیف نہ بنے، بھی انجوائے نہ کرے، ان کے آپس میں ٹسل پڑ گئی تھی۔